سالہ رمضانہ موجود ہیں جی جنہوں نے محنت مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا ایک آشیانہ بنایا، جی اور وہ آشیانہ اس امید پہ بنایا کہ میرے بچے اس میں پرامن طریقے سے محفوظ رہیں گے، جی لیکن بدقسمتی سے بچوں نے اس گھر میں اکٹھے رہنے سے انکار کر دیا، جی اور اس کے بعد رضوانہ نے رمضانہ میں یہ سوچا کہ میں اس مکان کو بیچ کر اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کو حصہ دے دوں اور بیچ دوں، جی اور انہوں نے وہ مکان بیچ دیا۔ جی آج نہیں 9 سال قبل جی مکان کا سودا کیا، مکان بیچ دیا، جی لیکن آج تک انہیں اس مکان کی مکمل پیمنٹ نہ مل سکی۔ جی ہم ان کی زبانی پوچھیں گے، جی اماں کیا ہوا تھا؟ بیٹے وہ کہنے لگا بھی مکان بیچ دو اور میں کچھ پیمنٹ اب دیتا ہوں، کچھ میں پھر دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، کرتے کرتے اس نے کئی سال گزار دیے۔ پھر جب یہ نہیں ماننا کسی بات پہ، پھر میں نے کہا بھی میں پرچہ کراتی ہوں، پرچہ کرایا میں نے لاہور، ایک دفعہ میں نے گرفتار کروایا، پھر ضمانت دے کر پھر بندے باہر نکل گئے، پھر پکڑوایا لاہور سے، میں نے اپنی ویڈیو بنائی، پھر بھی کوئی کامیاب نہیں ہوئی، مجھے کچھ نہیں ملا، پھر وہ ضمانت کر کے پھر باہر بھیجا۔ آپ کو کوئی چیک دیے تھے انہوں نے؟ میرے پاس 3 چیک دیے تھے، ایک چیک تو پولیس والے نے کر دیا گم، 2 چیک میرے پاس موجود ہے، ایک چیک عدالت میں ہے، وسیم صاحب کی عدالت میں تھا، اور ایک میرے پاس رکھا موجود۔ یعنی آپ کو 8 سال سے جو چیک ملے وہ آپ کو پیسے آج تک نہیں ملے، اور آپ اس وقت سے عدالتوں کے چکر کھا رہی ہوں، ڈی پی او کے پاس میں گئی، ایس ایچ او کے پاس میں گئی، پولیس والے کے پاس میں گئی، جج کے پاس میں گئی، ہر جگہ رولی، میری کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ اور آپ اس وقت کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ کرائے کا مکان ہے، میرا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، پہلے چرپائیاں برتی تھی، کرسیاں برتی تھی، رجائیاں میں داگے ڈالتی تھی، اب میرے پہ وہ ہاتھ ٹوٹا وہ بھی نہیں بن سکتا، میرا کوئی متازہ میری مدد کرو، میرا کوئی یہ پیسہ دوا دو، میں چھوٹا موٹا اپنا گھر لے کر کرائے سے بس جو میں بیٹھ جاؤں۔ یہ اماں بہت ہنرمند تھیں، یہ 4 پائیاں بنتی تھیں، یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، ان کے پاس بہت ہنر تھا، اور انہوں نے بڑی محنت سے وہ مکان بنایا، لیکن وہ مکان تو بک گیا اور ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو وراثت کے قوانین میں حصہ ہے اور ان کو وراثت کے حصول میں اور وراثت کے بیچنے اور خریدنے میں ان کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں، تو پھر وہ اقدامات کہاں ہیں؟ آج یہ 70 سالہ رمضانہ کا چہرہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں انصاف کے لیے کہاں جاؤں؟ جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی تو عدالتوں میں تو عرصہ دراز سے کیسز ہیں، یہ کب اس کو انصاف ملے گا اماں کو، اور کب اس کے کانوں میں یہ سماعت آئے گی کہ آپ کو وہ پیمنٹ ادا کر دی گئی ہے، وہ مکان جو آپ نے دن رات محنت کر کے بنایا تھا؟ کیا جائیداد بیچنا اس خاتون کے لیے اس عمر میں جرم ثابت ہوا؟ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر عورتوں کو انصاف کے حصول میں اتنی ساری رکاوٹیں آخر کیوں ہیں؟